یعنی صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں یہ بڑی خبر ہے جو اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا ہے کہ جی سارے مل کر بیٹھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں بلکہ باقی لوگ بھی مل کر بیٹھے ہیں اور ایک گرینڈ ڈائیلاگ کریں. از دیٹ ٹرو؟ کیا آپ اس کو کنفرم کرتے ہیں میاں صاحب نے یہ کہا ہے اور کب کہا ہے اور کب ہوگا یہ ڈائیلاگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیکا صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے یہ جو بات ڈائیلاگ کی ہے یہ آئی تھنک شاید وہاں سے آغاز ہوا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی ہفتے کے دن ماڈل ٹاؤن میں ہمارے پارٹی ہیڈ کوارٹر میں، جو نواز شریف صاحب نے جس کی صدارت کی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے اعلامیے میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سارے ملک کی سیاسی جماعتوں، حکومتوں اور اداروں کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے. تو یہ اس تناظر میں بات ہوئی تھی. اگر تو کسی کا یہ خیال ہے، اور یہ میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہوں گا کہ کوئی عمران خان صاحب کی چھوٹ، ان کے NRO یا 9 کے حوالے سے ان کو کوئی چھوٹ ملنے کی بات ہے، یا ان کے جو جرائم ہیں اس کی وجہ سے ان کو جیل سے کوئی چھوٹ کی بات ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ تو ان کا معاملہ وہاں پہ چلنا ہے اور چلنا چاہیے اور کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے. ہاں جہاں پہ PTI ایک سیاسی جماعت ہوتے ہوئے پارلیمان میں اس کا ایک وجود ہے، اس کو ہم اپوزیشن میں ان کا ایک حیثیت ہے، اس کے اندر عوام کے ایشوز کے اوپر ریلیونٹ فورمز کے اندر وہ پارلیمان ہو، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں، ادروائز ہو، اس کے اوپر یقیناً ڈائیلاگ ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں میں. اور یہی جمہوریت میاں صاحب نے کی ہے. وہ 9 مئی کے کیسز تو عدلیہ میں چل رہے ہیں نا، اس کے اندر تو آپ کو ڈائیلاگ میں نے آپ کو بتا دیا جی. ڈائیلاگ کی بات نہیں، ڈائیلاگ کی بات صرف اس حد تک ہے. ایک جنرل بات جو آپ نے دیکھا ہماری جماعت کی آفیشیل اعلامیہ میں بھی تھی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، عوام کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے اب ملک کی ساری سیاسی جماعتوں کو، اداروں کو اور حکومتوں کو بیٹھ کر کوئی فیصلہ کن اقدامات پہ فیصلے کرنے چاہیے. تو دیکھیے نہیں اٹ واز ریلیٹڈ ٹو عوام کے ایشوز جو پارلیمان میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں، جو حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اس کا تعلق کوئی 9 مئی سے نہیں ہے، صرف ایسے بات چیت کریں گے. 9 مئی کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے جی. 9 مئی کے اندر جو جرائم ہیں، جو جرائم خان صاحب کے ہیں، جو ان کی جماعت کے دیگر افراد کے ہیں، اس کے اندر نہ کوئی چھوٹ ہے، نہ کوئی بات چیت ہے، نہ کوئی خواہش ہے بات چیت کی. ڈوگر صاحب آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. آپ لوگوں کے ڈائیلاگ کی تو مین تھیم ہی یہ ہے کہ ہمارے اسیران کو رہا کریں، خان صاحب کو رہا کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، فارم 47-45 والا مسئلہ حل کریں. وہ کہہ رہے ہیں آپ سے یہ والی بات نہیں ہونی ہے. بات ہوگی صرف عوامی مسائل پر ہوگی، جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہوگی. ایشوز کے آگے پیچھے کوئی بات نہیں ہوگی. قانونی معاملہ ویسے ہی چلے گا. تو ہم پہلے ہی نہ سمجھ لیں، پہلے ہی سمجھے فلاپ ہو گئی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. یہ 9 مئی کا پہاڑا کب تک یہ پڑھ کر قوم کو بے وقوف بنائیں گے؟ عوامی ایشوز پر مسائل کی بات کرتے ہیں. 6.5 مہینے ہو گئے. بتائے تو صحیح کوئی قابل ذکر کارکردگی وفاقی حکومت کی ہو یا صوبائی حکومت کی ہو. افراتفری، انارکی، دہشت گردی، مہنگائی، بے روزگاری، 2 صوبے آپ کے آگ میں جل رہے ہیں، بلوچستان اور KP کے، اور آپ ابھی بھی وہی 9 مئی. بس کریں خدا کا نام. یہ دونوں چیزیں الگ الگ تو نہیں ہے نا، ڈیٹ ساتھ مطلب اکٹھے چل سکتی ہیں. 7-9 مئی کے کیسز چلیں، 7 ایشوز ریزالو کریں. کیسز تو چل رہے ہیں. ایک کیس میں سزا ہوتی ہے اور آگے ہم جا کے بری ہو جاتے ہیں، دوسرے میں پھر کیس بنا دیتے ہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 5واں، اور 1.5 سال ہو گیا ہے. بے گناہ سینکڑوں لوگ آج بھی جیل میں ہیں. اور قربان جاؤں سپریم کورٹ پر کہ وہ جو سول کورٹ میں چلنا ہے مقدمہ یا آرمی کورٹ میں چلنا ہے، وہ اب تک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی فیصلہ کر دیں. اس میں جو بیچارے بے گناہ ہیں ان کا کوئی مداوع کرے گا؟ اگر ایک رات بھی ان کی بے گناہی میں آپ نے کٹوائی، جو 1.5 سال سے اندر ہے، سینکڑوں لوگ ہیں، تو یہ تو فسطائیت ہے، ظلم ہے، بربریت ہے. مقابلہ کر رہے ہیں، ہر محاذ پہ کر رہے ہیں. بات کریں گے نہیں، بات سے تو کوئی انکار، یا اچکزئی صاحب کو صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا آپ بات کرنے کی کوشش کریں، بات سے تو اور کوئی پھر پیچھے انکار سے نہیں ہے. جب بات کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بات آگے نکلتی ہے تو ان کو 9 مئی یاد آ جاتا ہے.